अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आपको वेलकम करती हूं अपने प्रोग्राम में। आज मेरे साथ रियाज साहब फिर से मौजूद हैं यहाँ पे। रोज़ाना उनसे हमारी कुछ नई चीज़ों के ऊपर बात होती है, हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल चल रही है सियासी तौर पे भी, और जो हमारे हालात हैं मुल्क के, अगर हम देखें सोशली देखें और हम देखें कि कितनी तरक्की हो रही है या तरक्की हो रही है हमारे मुल्क में या नहीं हो रही, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। आज देखते हैं कि हमारे लिए क्या न्यूज़ लेकर आए जी। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? सलाम जी रियाज साहब बताइएगा हमारे मुल्क में अच्छी खबरें क्या हैं? कुछ अच्छी खबर तो लेकर आए बहुत हैं? हो गई, करते रहेंगे सियासत, लेकिन एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है। देखिए, पहले थोड़ी सी मैं आपको तमहीद बांध दूँ जी कि एक चीज़ होती है जिसके लिए हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है ना, और एक चीज़ होती है जिसे वो कहते हैं आज बहुत आसान से कि आज का अंडा या कल की मुर्गी। तो लोगों की सोच ये भी होती है, मसलन एक घर वाले होते हैं, वो अपनी औलाद के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, ख़ुद तंगी उठाते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, बेटे को आला से आला तालीम दिलाते हैं, जिसका नतीजा उन्हें फिर फ़ायदे की शक्ल में मिलता है। और एक वो वालिदैन होते हैं जो बच्चे को ले जाकर मैकेनिक की दुकान पे बिठा देते हैं कि 100 रुपये तो कमा कर लाएगा, आज का तो रोटी निकल आज ही कर ले, तो फिर वो उनकी ज़िंदगी। तो पाकिस्तान के लिए भी मैं यही कहता हूँ कि अब तक किसी ने ये नहीं सोचा कि हम अपने बच्चे को आला तालीम दिलाएं ताकि मुस्तकबिल में हमारे लिए कमाओ पूछ हो, बल्कि हमने उसे मैकेनिक की दुकान पर बिठा दिया, बस अभी देख रहे थे कि अभी आ रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी एक हमारा मंसूबा है जो मुस्तकबिल का बड़ा अजीमुशान मंसूबा है। लोगों को अभी तक पूरी तरह से आगाही नहीं है, बस सीपैक का नाम सुना हुआ है और ये सुना हुआ है कि गवादर बन रहा है, लेकिन गवादर की अहमियत क्या है लोगों को नहीं पता। सही। और कब होगा? कई सालों से सुन रहे हैं कि 20-25 साल से हम गवादर का नाम सुन ही रहे हैं। हाँ, देखिए, असल में हुआ ये कि जब ये तजवीज़, सबसे पहले तो देखिए ना, फिर थैंक्स टू अयूब खान डिक्टेटर जी, जिसने ओमान से ख़रीदा था गवादर को। अब आप ज़रा विजन देखें किस वक्त उसने ख़रीदा था। ये बाकायदा पैसे देकर सुल्तान को इसे पाकिस्तान में शामिल किया गया, पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान की नहीं था, नहीं, ये सल्तनत ओमान के अंडर था ये पोर्ट। अच्छा, और बाकायदा पाकिस्तान ने पैसे देकर वो ख़रीद लिया अपने। सही, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जब इसके अपॉर्चुनिटीज़ और इसके इम्कानात देखे गए तो मैं तो ग्वादर जा चुका हूँ, मैं बताऊँ बहुत हसीन जगह है, बहुत हसीन। और उसके समंदर की खसूसियत ये है कि वो इतना डीप है कि दुनिया के सबसे बड़े भी बहरी जहाज़ जो बहुत गहराई तक जिनके ऊपर वज़न होता है, तो जिनको पानी चाहिए होता है, वो वहाँ आ सकते हैं, ये जो कराची में भी नहीं आ सकते, ठीक है, वो जहाज़। अच्छा, अब हम ग्वादर को कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, गेम चेंजर। ये गेम चेंजर है। किस तरह से गेम चेंजर है? न सिर्फ पाकिस्तान के लिए होगा बल्कि पूरे रीजन के लिए। ये समझिए मुस्तकबिल का दुबई बनने जा रहा है। अब हमें दुबई जाने की वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। रियाज साहब, ये मैंने आपको बताया ना कि 25 साल से मैं ये बातें सुन रही हूं। अब सुनिए, मैं अब आपको बताऊं, ये पहले मंसूबे जो भी थे जिस तरह से थे, लेकिन अब जिस तेज़ी के साथ कंप्लीट हुआ है। देखिए, पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं कि पाकिस्तान का पहला शहर है जो बाकायदा मास्टर प्लान जिसका बना है और उसे चीनी माहिरीन ने बनाया। सही, ठीक है। ये पाकिस्तानी माहिरीन ने नहीं कि इधर उधर पता नहीं कोने खांचे। और चूँकि ये 3 अतराफ से समंदर से घिरा हुआ है, तो वैसे ही इसकी लोकेशन बड़ी हसीन है जी। और ये है तकरीबन 637 एकड़ पर फैली हुई इसका पोर्ट है, बंदरगाह। 637 एकड़। और यहाँ तकरीबन 196 मुल्कों से आपके तकरीबन 4764 जहाज़ तिजारती अगराज से यहाँ आएंगे। अच्छा। और इसलिए आएंगे कि ये 70% जितनी तिजारत है दुनिया का, 75% वो उस गवादर के रास्ते से हो। अच्छा, 75%। अब आप देखें कि ये कितना बड़ा है। अच्छा, अब ये है कि साहब हम सुन रहे हैं कब होगा, तो इसमें इसको इन्होंने 3 फेजेस में तकसीम किया था, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। और उसमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर्स को देनी थी। कुछ तो गवर्नमेंट और कुछ चाइना तो पोर्ट को तो बना ही रहे, लेकिन दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आए तभी वो शहर तो दुबई बनेगा। जब तक इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, मुल्की और गैर मुल्की। तो पहला जो फेज़ था 3 हिस्से में, उसमें 2025 में वो कंप्लीट हो जाएगा। सामने की बात है, 2025 तो सर पे आ गया है। दूसरा फेज़ जो है 2025 से शुरू होगा और वो 2035 तक जाएगा, 10 साल का, ठीक है। और तीसरा 2035 से 2050 में कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप यूँ समझिए 2050 जो है मुकम्मल
طور سے پورا گوادر دبئی بن چکا ہوگا. اچھا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, جو ہمارے جو سڑک بنانے والے ٹھیکیدار ہوتے ہیں کہ صاحب یہ برج جو ہے 1 سال میں بن جائے گا اور 5 سال لگتے ہیں, یا ہماری میٹرو ٹرین 2 سال میں بنے گی, اس کو 10 سال لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ پورے انڈر چائنیز ایکسپرٹس کے تحت ہو رہا ہے. انہوں نے پراپر پلاننگ کے ساتھ پورے اس میں مختلف زونز بنائے, رہائشی ایریاز ہیں جہاں 11 منزلہ تک بلڈنگز بن سکتی ہیں, انٹرٹینمنٹ سٹی ہے, اسپورٹس سٹی ہے وہاں. پھر آپ نے دیکھا ابھی جو اس کا ایک اسٹیڈیم, کرکٹ اسٹیڈیم دکھایا گیا, دنیا کا حسین ترین, انٹرنیشنل ICC نے اسے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. پھر انڈسٹریز کے لیے, کاروبار کے لیے انہوں نے الگ الگ پورشنز بنائے جہاں بالکل طریقے سے کام ہوگا. اور وہ جگہ ہے گوادر جہاں آپ چھوٹے سے چھوٹے کاروبار سے لے کر بڑے سے بڑا کاروبار کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ایک پورا شہر بن گیا ہے تو وہاں پنکچر جوڑنے والے کی بھی ضرورت پیش آئے گی. بالکل. اور ابھی آپ دیکھیں اس کی آبادی جو تھی, ابھی جب یہ شروع ہوا ہے 2014 تک تو 85,000 تھی, اب 1 لاکھ تقریباً 40,000 ہو چکی ہے. تو کتنے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. تو اب آپ لینڈ آف اپرچونیٹیز جو کہا, تو اب آپ دیکھیے کہ کتنی ملازمتیں, کتنی نوکریاں. پھر سب سے بڑی بات, ایک اور چیز, دنیا کا تیسرا سب سے بڑی آئل ریفائنری جو گوادر میں بن رہی ہے, جیسے آئل سٹی, دنیا کا تیسرا بڑا ہے آئل سٹی. اور یہ $10 کروڑ سے سعودی حکومت بنا رہی ہے. آرام کو جو ہے اس کی 88,000 ایکڑ رقبے کے اوپر. آپ اس سے اندازہ کریں کتنا ہیوج کمپلیکس ہے. اور یہاں پیٹرو کیمیکل انڈسٹری لگے گی جس سے پاکستان جو ہے خود اپنے تیل کو جو ہمارے پاس نکل رہا ہے اس کو ریفائن کر سکے گا. تو ہمارا کافی حد تک انحصار کم ہو جائے گا امپورٹڈ پیٹرول کے اوپر. اور جب اتنی بڑی جو 88,000 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ہو اور دنیا کی تیسری بڑی ریفائنری, تو آپ ملازمتیں, نوکریاں, ماہرین کا دیکھیں. اس پر تحقیقی کام بھی شروع ہو چکا ہے اور یہ تقریباً 2025 میں یہ فنکشننگ اپنی شروع کر دے گی. اس کا ٹیکنیکل کام سارا ہو چکا ہے, کمپلیٹ ہو گیا ہے اور تعمیر بھی ہو رہی ہے, اور 2025 میں اس کے کام کا آغاز بھی ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا معاشی منصوبہ ہے جو پورے پاکستان کو, جو میں نے گیم چینجر کہا کہ پاکستان کی معیشت کو تبدیل کر کے رکھ دے گا, صرف ایک یہ منصوبہ. اب یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو سڑکوں پر نظر آئے پیلی ٹیکسیوں کی شکل میں کہ جو ہم خوش ہوں. اس کے لیے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اور پھر بات گھوم پھر کے میڈیا پر آتی ہے کہ میڈیا کو چاہیے لوگوں کو آگاہی دے. خالی سی پیک اور پاکستان چین دوستی زندہ باد یہ تو ہو رہا ہے, لیکن ہونے کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہمیشہ جو بھی ملکوں نے ترقی کی ہے وہ کوئی 10-20 سال میں نہیں کیے, سینکڑوں سال لگے. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ایئر. یہ تو مشہور ہے کہ روم 1 سال میں تو تعمیر نہیں ہوا. اب بدقسمتی سے ہم 70 سال گنوا چکے ہیں, لیکن اب اگر ڈائریکشن ہوئی ہے تو آپ لوگ اس کو لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو معلومات تو دیں. یہ مایوسی سے تو نکالیں, مثلا اگر ڈیم بن رہے ہیں یا کوئی ایسے بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں وہ تو لوگوں کو پتہ جو چلے, مستقبل کے لیے ہے. لیکن بدقسمتی سے المیہ یہی ہے کہ ہم اپنی سیاسی مخالفتوں میں, سیاسی رنجشوں میں, ریاض صاحب لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس کوئی جادو کی چھڑی ہو اور وہ گھوم جائے اور فوراً سے چیزیں جو ہیں 6 مہینے ہوئے گورنمنٹ کو آئے, لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ حالات نہیں بدلے, 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے. تو میں انہی لوگوں کے لیے تو میں نے آپ کو بچے کی مثال دی. بھئی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ میرے حالات خراب تھے, میرے باپ نے قرض لیا اور میرے گھر کو AC سے اور فرنیچر سے بھر دیا. باپ مر گیا, پھر میں کیا کروں گا, اور وہ قرضے کون اتارے گا. اب جو ایک تو ہوتا ہے فوری فائدہ, جو آپ نے بچے کو لے جا کر میکینک کی دکان پہ بٹھا دیا, اس کا پورا کریئر بچے کا برباد کر دیا, اپنے گھر کا بھی مستقبل میں کچھ نہیں ہونے والا. اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم پیٹ کاٹ کے اپنے اولاد کو پڑھائیں گے, اچھی سے اچھی تعلیم دیں گے. پھر وہ اعلیٰ عہدوں پر بھی جاتے ہیں, پھر وہ گھر میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. وہ گھر جو پہلے کچا تھا پکا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے ان چیزوں میں وقت لگتا ہے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا صبر چاہیے. اچھا ہم روز آٹے کی روٹی کھاتے ہیں, روز کھاتے ہیں نا. ذرا آپ کسان سے جا کر پوچھئے گندم اگنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, پہلے وہ مٹی کو نرم کرتا ہے. ایون سیم و تھور کی اگر لگ جائے زمین میں, بنجر ہو جائے, تو اس کو سیم و تھور سے پاک کیا جاتا ہے. پہلے اس کو سیم و تھور اس کا جو ہے اس کو دور کیا جاتا ہے تاکہ فرٹائل ہو سکے. پہلے اس کو فرٹائل بناتے ہیں, مٹی کو نرم کرتا ہے, کھیت میں ہل جوتتا ہے, پھر اس میں بیج ڈالتا ہے,
پھر پانی ڈالتا رہتا ہے، اس کی رات دن دیکھ بھال کرتا ہے، سنڈیوں سے اور کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے، صحیح. اور اس کے بعد جا کر وہ فصل بنتی ہے اور ہم گندم ہوتی ہے، پھر ہم گھر میں بیٹھ کے مزے سے روٹی کھا لیتے ہیں. آپ ذرا کسان سے جا کر کسان پوچھیے کی تو آپ کتنا محنت تو انتظار دیکھیں، کرتا انتظار ہے. اور اب محنت ہمارے بالکل. ملک میں بھی سنڈیاں لگی ہوئی ہیں، ٹڈیاں لگی ہوئی ہیں، جو فصل تیار فصل ہوتی ہے تو کھانے کے لیے آ تیار. جاتی ہیں. تو صحیح. جب تک ہم اپنی زمین کو ہموار نہیں کریں گے، اس میں سیم و تھور آ گیا ہے اس زمین میں ہمارے ملک کی. صحیح. اس کا جو جب تک بنجر آپ پن ہے اس کو دور نہیں اس کو کریں گے، ٹھیک فرٹائل کرنے نہیں کی بنیں گے، ضرورت فرٹائل بنانے ایفرٹس کریں. اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی حکمران کو، کسی بھی سیاستدان کو آپ ذاتی بنیاد پر نہ جج کریں، اس کی ڈائریکشن کو دیں. ڈائریکشن دیکھیں بالکل. اگر اس کی صحیح. ڈائریکشن ہے، ابھی میں ایک دن ٹھیک آپ ہے. کے ساتھ یہ اسٹیٹ بینک کے اوپر بات کروں گا، بڑا اس کے جو اوپر ہم اس میں بات کریں کہ تبدیلیاں آ رہی آگے کہ ہیں، کیا کیا پالیسیز اور نئی چینج ایک ہنگامہ مچا دیا انہوں نے. یہ بالکل ویسی ہے کہ یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا اور کشمیر بیچ دیا اور فلانا کر دیا. اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ایک الگ سے پروگرام یہ ہونا اور چاہیے کہ بہت کیا متس ہیں، لوگوں کی کیا کنفیوژن ہے اس بارے میں، اور ان چیزوں کو کلیئر اتنا ہونا مس بہت گائیڈ ضروری کیا ہے. جا رہا ہے، ٹھیک ہے اور ریاض صاحب. اتنا کیونکہ یہاں تو ہماری عادت ہے نا، ایک ہمارا کانسیپٹ ہے کہ جتنا حکومت کے خلاف بولو اتنی پاپولیرٹی ملتی ہے. پروگرام تو آپ کا تو چلتا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اور بیوقوف بنانے میں شریک ہو بالکل. گئے. سچائی تو بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ ابھی مجھے تھوڑا لیکن ٹائم اس کے لیے زیادہ دیں، تو پھر نہیں، ہم اسٹیٹ بینک پر بات کریں دو گے. سیگمنٹس میں، دو پروگرامس میں اس کے بارے میں بات کر لیں گے اگر بات زیادہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ایک بریک کا ٹائم ہے، بریک لوں گی یہاں پہ. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں.